آج میں آپ کو ایک جنگل کی کہانی سناؤں گی۔ یہ ایک ہرا بھرا جنگل تھا، یہاں ہر شے موجود تھی، پھولوں سے بھرا ہوا جنگل، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ۔ جنگل میں ایک طرف شفاف پانی کا تالاب تھا، جنگل کے درمیان میں بڑے بڑے پہاڑ، غرض ہر نعمت اس جنگل میں موجود تھی۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جنگل میں موجود سب جانور ایک دوسرے سے بہت لڑتے جھگڑتے تھے۔ جنگل کا بادشاہ شیرو دادا اپنے جنگل کے جانوروں کے لڑائی جھگڑے سے بے حد پریشان تھا۔ وہ اپنی غار میں بیٹھا تھا کہ اسے غار سے باہر شور سنائی دیا۔ شیرو دادا غار سے باہر آیا، اس نے دیکھا گیدڑ اور بھیڑیا آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ انہیں جھگڑتے ہوئے چالاک بیج جمالو لومڑی بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے جنگل کے تمام جانوروں کو اکٹھا کرنے چلی گئی۔ شیر دہاڑا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ گیدڑ بولا، شیرو دادا، یہ جو بھیڑیا ہے یہ میرے خلاف باتیں کرتا ہے۔ بھیڑیا غرایا، شیرو دادا، میں نے تو اس کے خلاف کبھی بھی کوئی بات نہیں کی، لیکن یہ بزدل گیدڑ میرے خلاف سب کے سامنے باتیں ضرور کرتا ہے۔ بھیڑیے کی بات سن کر گیدڑ جلدی سے بولا، دیکھا 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 آپ نے شیرو دادا، اس نے مجھے بزدل کہا، اور یہ سب کو یہی کہتا ہے کہ گیدڑ تو بزدل ہے۔ اگر جنگل میں ہم نہ ہو تو وہ کب کا مر چکا ہوتا۔ ایک مکار اور ظالم بھیڑیا ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے جو کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ بھیڑیا بھی غصے سے بولا، شیرو دادا، آپ دیکھ لو، اب یہ مجھے مکار اور ظالم کہہ رہا ہے۔ اس نے میری کیا مکاری دیکھی ہے اور میں نے کس پہ ظلم کیے ہیں؟ کسی کو چیر پھاڑ کر کھانے سے پہلے میں اسی کو چیر پھاڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ کہتے ہی بھیڑیے نے گیدڑ پہ چھلانگ لگائی۔ شیرو دادا غصے سے زوردار آواز میں دہاڑا، خبردار! اگر تم دونوں نے جھگڑنے کی کوشش بھی کی تو میں تم دونوں کو جنگل سے نکال دوں گا۔ جنگل کے تمام جانور اکٹھا ہو چکے تھے، وہ گیدڑ اور بھیڑیے کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ شیرو دادا کی بات سن کر سب کہنے لگے، شیرو دادا، ہمیں کھوج لگانی ہوگی کہ آخر ہمارے جنگل کے سب جانور ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں۔ سب آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ میں ابھی اسی کا حل سوچ رہا ہوں۔ ہدہد بولی، شیرو دادا، میرا خیال ہے ہم اس کام کے لیے بی لومڑی کا انتخاب کریں۔ وہ ہر جانور کے پاس جاتی ہے اور ان کا کبھی کسی سے جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ شیرو دادا نے ہدہد کی بات پہ چونک کر اسے دیکھا اور بولا، تم سب جانور اپنے گھر جاؤ اور ہدہد تم میرے ساتھ غار میں آؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ شیرو دادا کا حکم سن کر تمام جانور وہاں سے چلے گئے۔ ہدہد شیرو دادا کے پیچھے اڑتے ہوئے اس کے غار میں چلی گئی۔ شیرو دادا نے ہدہد سے کہا، تم نے جو بات کہی اس نے میری توجہ ایک بات کی طرف دلائی ہے۔ وہ کیا شیرو دادا؟ آخر کیا وجہ ہے جو بیج جمالو لومڑی کی کسی جانور سے لڑائی نہیں ہو رہی؟ وہ جنگل کے سب جانوروں کے گھر بھی جاتی ہے اور جانور بھی اس کے گھر آتے ہیں۔ شیرو دادا، میں یہی سوچتی تھی، اسی لیے آپ کا دھیان اس طرف کروایا۔ مجھے تو تمام فساد کی جڑ بیج جمالو لومڑی ہی لگتی ہے۔ شیرو دادا ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کچھ سوچنے لگا، پھر وہ بولا، ہدہد، اب تمہارے ذمے یہ کام ہے، تم ہی بیج جمالو لومڑی کا پول کھولو گی، کیونکہ تم نے بہت دانشمندی کی بات کی ہے۔ جاؤ اور اس پہ کام کرو، تم یہ کام اچھے سے کر لو گی۔ ٹھیک ہے شیرو دادا، میں کل شام تک بیج جمالو لومڑی کو رنگے ہاتھوں پکڑوا دوں گی۔ یہ کہہ کر ہدہد غار سے نکل آئی۔ ہدہد ایک ایک کر کے جنگل کے تمام جانوروں کے پاس گئی اور انہیں جنگل کے درمیان بنے پہاڑوں پہ اکٹھا کیا۔ سب جانور وہاں آ جاؤ اور پہاڑ کے پیچھے چھپ کر دیکھنا ہم سب کی لڑائی کون کرواتا ہے۔ سب جانور پہاڑ پہ چلے گئے اور چھپ کر بیٹھ گئے۔ شیرو دادا بھی وہیں موجود تھا۔ وہاں سے جب بیج جمالو لومڑی گزری تو ہدہد اس کے سامنے آ گئی۔ بیج جمالو لومڑی، تم اس جنگل میں سب سے زیادہ اچھی ہو، مجھے تم اتنی پسند ہو کہ میں سوچتی ہوں تمہیں جنگل کی ملکہ بنا دیا جائے۔ بیج جمالو لومڑی بہت ہی خوشامد پسند تھی، اس نے ہدہد کی باتیں سنی تو اس کی باتوں میں آ گئی۔ پیاری پیاری ہدہد، یہ تم نے
बहुत अच्छी बात कही है। मैं जंगल की मलका बनकर जंगल पे राज करूंगी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? लेकिन बीजमाला लोमड़ी, तुम जंगल की मलका कैसे बनोगी? शेरू दादा बहुत ताकतवर है। तुम कितनी नादान हो। शेरू दादा को जंगल से निकलवाना एक चुटकी का काम है। बस तुम मेरा साथ दो। वो कैसे? तुम और मैं शेरू दादा के पास जाकर कहेंगे कि जंगल के तमाम जानवर आपको नापसंद करते हैं। शेरू दादा ये सुनकर गुस्से में सब जानवरों को इकट्ठा करने का हुक्म दे देगा और हम पहले ही तमाम जानवरों के पास जाकर कह देंगे कि शेरू दादा पागल हो चुका है। वो सब जानवरों को मारना चाहता है। जब शेरू दादा जानवरों को बुलाएगा तो सब जानवर समझेंगे इन्हें मारने के लिए बुलाया है। ऐसे तमाम जानवर मिलकर शेरू दादा को ही जंगल से निकाल देंगे। मैं जंगल की मलका बन जाऊंगी। ये कहकर लोमड़ी हंसते हुए घूमने लगी। शेरू दादा दौड़ते हुए पहाड़ के पीछे से निकला। शेरू दादा के पीछे बाकी जानवर भी निकल आए। अच्छा, तो वो बीज जमालो तुम हो जो मेरे पुरसुकून जंगल का माहौल खराब कर रही है। सब जानवर मिलकर इसे खूब मारो ताकि आइंदा ये लगाई बुझाई ना कर सके। शेरू दादा के हुक्म मिलने पे तमाम जानवर बीज जमालो लोमड़ी को मारने लगे। देखा बच्चों आपने, जब कोई यूं गलत बातें एक दूसरे को बताकर लड़ाई झगड़ा करवाता है उसका अंजाम कितना बुरा होता है। इसीलिए कभी भी ना तो दूसरों की बातें सुनकर आपस में झगड़ा करते हैं और ना ही लड़ाई करवाने की कोशिश करते हैं। सुनहरी परी की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी सब कहानियाँ मिल सके और मेरी कहानी को लाइक एंड शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज।